السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، الم تر کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم اور اس حال میں کہ وہ الوف ہزاروں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال پس کہا لہم ان سے، اللہ تعالی نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی لذو فضل یقیناً بڑے فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولکن اکثر الناس اور لیکن اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا اور لڑو تم، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، واعلموا اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا اچھا قرض، فیضاعفہ پس وہ اسے بڑھا دے، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرتا بہت زیادہ دگنا، بہت زیادہ گنا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یقبض بند کرتا ہے، ویبسط اور کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل بنو اسرائیل کے ان سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھے، اذ جب، قالوا انہوں نے کہا، لنبی اپنے ایک نبی سے، لہم جو ان کا تھا، ابعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم لڑیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں۔ قال اس نے کہا، هل عصیتم یقیناً تم قریب ہو، ان اگر کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، القتال لڑنا، اللہ تقاتلوا کہ تم نہ لڑو۔ قالوا انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمیں، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم نہ لڑیں اللہ کے راستے میں، وقد اخرجنا اور اس حال میں کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے، من دیارنا ہمارے گھروں سے، وابنائنا اور ہمارے بیٹوں سے، فلما پس جب، کتبہ لکھ دیا گیا، علیہم ان پر، القتال لڑنا، تولوا تو وہ سب پھر گئے، الا مگر، قلیلاً بہت تھوڑے لوگ، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ ان سے پہلے آیات جو ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح، طلاق اور دیگر مسائل بیان کیے تھے۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین جہاد کے مسئلے کو ذکر کر رہے ہیں۔ جہاد کے بیان سے پہلے اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا تذکرہ کیا جس کی تفصیل کسی صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں ہے کہ وہ امت کون سی تھی۔ صرف اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ جب دشمن نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت ان کی تعداد ہزاروں میں تھی، اس کے باوجود وہ مقابلہ کرنے کے بجائے شہر چھوڑ کر بھاگ پڑے۔ یا پھر دوسری تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اس علاقے کے اندر وبا واقع ہو گئی تھی، وہ وبا جب آئی اس علاقے کے اندر تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر صبر کرتے، لیکن وہ موت سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکل گئے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بھاگ گئے تو اللہ رب العالمین نے ان کو موت سے بچایا نہیں بلکہ وہ مر گئے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن جسموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیونکہ فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو بندہ موت کے ڈر سے بھاگ جاتا ہے وہ موت سے بچ نہیں سکتا، تقدیر اس کے اوپر غالب آئے گی، چاہے وہ جہاد کی وجہ سے وہ بھاگ رہا ہو یا کسی اور وجہ سے، جہاں پر بھی موت اللہ نے لکھی ہے وہاں پر آ کے رہے گی۔ اور جس علاقے کے اندر وبا ہو اس علاقے سے بندے کو نکلنا نہیں چاہیے، اور اگر وہ اس علاقے میں نہیں ہے تو اس علاقے میں نہیں آنا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو بیان فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو۔ یعنی جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا،
اسی طرح اگر تم جہاد سے فرار اختیار کرتے ہو یا جہاد سے تم اجتناب کرتے ہو تو یہ تمہیں موت سے دور نہیں لے کے جا سکتا. موت اسی وقت آئے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر بھی موجود ہو، موت نے آ کے تمہیں پکڑ لینا ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں بندہ جہاد کرتا ہے تو جہاد کے لیے مال کا خرچ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے مال کو جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرض حسنا سے مراد کیا؟ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے بندہ مال خرچ کرے، اس میں کسی قسم کی ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانا مقصود نہ ہو، کسی پر احسان رکھنے کی نیت نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کیا ہے پھر اس کو بڑھا چڑھا کر اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ایک عجیب قصہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ان کی بزدلی کیا تھی کہ وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر نکل پڑے. اور نکالا کیوں کیا ان کو ان کے علاقوں سے؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جہاد کو چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کے ساتھ مل کر لڑائی کرنا چاہتے ہیں. تو نبی جو ہے ان کی اس عادت سے واقف تھا کہ یہ جہاد نہیں کر سکیں گے. ان کو سمجھایا دیکھو اگر جہاد فرض ہو گیا تو ممکن یہی ہے کہ تم نہیں کرو گے، اور یہی ہوا. جب ان کے اوپر جہاد فرض ہو گیا تو تولوا، اللہ کہتے ہیں بہت سارے لوگ پھر گئے، الا قلیلا منہم، مگر بہت کم لوگ تھے جو اس پر قائم رہے. اور اس آیت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جو زمین مسلمانوں کی تھی اگر کوئی چھین لیتا ہے تو مسلمان اگر اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اپنے علاقے کو چھڑوانا وہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے. رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.